بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ دیکھیں، انہوں نے شرک کیا، بچڑا بنایا، گوسالہ بنایا اور اس کی عبادت کرنا شروع ہو گئے، اس کو پوجنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا نا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب معاف کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے فرمایا اپنے لوگوں کو کہ یہ صورت ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو کہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی نہیں کی وہ ان لوگوں کو قتل کرے جنہوں نے اس کی پرستش کی ہے، اور جو مجرم ہیں مطلب جنہوں نے پرستش کی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ اب بنی اسرائیل جو تھے وہ جانتے تو تھے کہ ہم بہت بڑا گناہ کر بیٹھے، تو وہ اس پہ راضی ہو گئے۔ اب صبح سے شام تک جو ہے 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہاں سے ان کو وحی آئی کہ جو لوگ قتل ہو گئے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، باقی لوگ جو رہ گئے ہیں وہ مغفور ہو گئے، یعنی کہ ان کی قبول کر لی گئی ہے توبہ۔ اب دیکھیں، جو انہوں نے گوسالہ بنایا تھا اس میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے۔ پہلے انہوں نے بت سازی کی، یہ حرام ہے۔ دوسری انہوں نے کیا کیا، حضرت ہارون علیہ السلام ان کو منع کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ تیسرا انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پوجا کی، اور انہوں نے شرک کیا، وہ مشرک ہو گئے۔ تو یہ جو ظلم انہوں نے کیا یہ تو آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہے، کیونکہ انہوں نے تو ایمان لانے کے بعد یہ سب کچھ کیا نا، وہ ایمان لا چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ، اور اس کے بعد انہوں نے شرک کیا۔ اب وہ مستحق تو اس چیز کے تھے، فوراً سے عذاب الہی آتا اور ان کی ادھر ہی ہلاکت ہو جاتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدولت انہیں توبہ کا موقع دیا گیا، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تھا، بہت بڑا انعام تھا ان پر۔ لیکن آگے آتا ہے کہ تاکہ تم احسان مانو، لیکن وہ بنی اسرائیلی کیا کہ جو احسان مانے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتیں دیں، مطلب ان کے سامنے ہی دکھایا کہ فرعون کا لشکر جو ہے وہ غرق ہو گیا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور ان کو فرعون سے نجات مل گئی، لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھے، انہوں نے پھر بھی اللہ کا احسان بھول گئے اور انہوں نے بت کی عبادت شروع کر دی۔ آگے ہے آیت نمبر 53۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز، ہم نے ایک کتاب عطا کی، کتاب تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کون سی کتاب، والفرقان، فرقان جو ہے اس سے مراد ہے وہ چیز، وہ دین کا علم عطا فرمایا جس سے ایک آدمی جو ہے وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی تھی اور میں نے ان کو ایسی چیز بھی دی کہ وہ حق اور باطل جو ہیں وہ اس میں تمیز کر سکیں اور تم لوگوں کو بتائیں تاکہ تم لوگ جو ہے وہ راہ پر آ جاؤ۔ اب بعض لوگ جو ہیں انہوں نے فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھی معجزات تھے وہ بھی لیے۔ پھر آتی ہے آیت نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع فرماؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو کہ تمہارا پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ کرنے والا مہربان ہے۔
اچھا اس آیت میں اسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کس طرح سے قبول فرمائی تھی، انہوں نے کیا کیا ہے، تو میرے خیال میں رپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اب انہیں اپنے کیے پہ شرمندگی تو ہوئی تھی نا، تبھی وہ قتل ہونے کو تیار ہو گئے تھے، جس طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 149 میں آتا ہے، اور جب وہ پشیمان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا یقیناً اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھا اس میں بھی شرک کی جو سزا تھی وہ قتل سنائی گئی اور اس پر عمل بھی ہوا۔ اب ہماری جو امت ہے اس میں بھی جو مرتد کی سزا ہے وہ قتل ہے، مطلب جو اسلام لا کے اور اسلام سے ہٹ جائے اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدلے اسے قتل کر دو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتی ہے آیت نمبر 55 اور 56 میں اکٹھی اس کی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لے، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لعلکم تشکرون، کہ شاید کسی چیز کو دیکھ کر تم لوگ میرا احسان مان لو، لیکن پھر وہی بات بنی اسرائیل کیا جو اللہ تعالیٰ کے احسان مانے۔ بہرحال اب جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں گسالے کی پرستش کی جو انہوں نے عذر کیا ہے اس کی عذر خواہی کے لیے لے کر آئیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ان میں سے 40 آدمی منتخب کیے، کیونکہ بنی اسرائیل تو بہت بڑی قوم تھی، تو اب وہ سب کو تو لے کے جا سکتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں سے 40 نہیں، میں نے شاید 40 کہہ دیے، 70 آدمی جو تھے وہ منتخب کیے، 70، اور ان کے کوہ طور پر لے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو وہاں جب وہ پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی۔ وہ آواز اتنی ہولناک تھی کہ جس کی حیت سے وہ سب جو لوگ تھے وہ مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں جب واپس جاؤں گا بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یکے بعد رگے ان سب لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اب دیکھیں اس انبیاء کی شان دیکھیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اور اس شامت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو بندے تھے 70 بندے تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پریشانی کا اظہار کیا کہ میں جب واپس جاؤں گا جواب کیا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگ زندہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 57، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے رہے۔ بہت ہی مزے کی آیت، مطلب ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں من و سلوہ بڑی دفعہ سنتے ہیں ہم، آج ہمیں پتہ چلے گا بھائی من و سلوہ ہے کیا، اس کے ہم اتنے سنتے ہیں من و سلوہ، آج ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے وہاں سے تو وہ اپنی بنی اسرائیل کا جو لشکر تھا اس کے پاس واپس آئے اور انہیں حکم سنایا اللہ تعالیٰ کے کہ ملک شام
جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد مدفن ہے، اس میں بیت المقدس بھی ہے، تو اس کو عمالقہ سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر کو چھوڑ دو اور وہاں پہ گھرانہ بنا لو۔ مطلب اب ان کا مین کیا تھا کہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے یہاں سے نکلو، مصر سے نکلو، ٹھیک ہے۔ اب مصر کا چھوڑنا جو تھا وہ بنی اسرائیل پر نہایت ہی شوق گزرا۔ اب انہیں راہ میں کوئی بھی دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب وہ اس صحرا میں پہنچے جہاں پہ نہ سبزہ تھا، نہ سایہ تھا، نہ غلہ ان کے ہمراہ تھا، وہاں دھوپ کی اور گرمی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ابر سفید دیا، ان کا سایہ بان بنایا، ایک بادل۔ اب وہ جو تھا ابر جو تھا وہ رات دن ان کے ساتھ چلتا تھا۔ شب کو ان کے لیے نوری ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ کام کرتے تھے۔ ان کے کپڑے جو تھے وہ میلے نہیں ہوتے تھے، ان کے کپڑے جو تھے وہ پرانے نہیں ہوتے تھے، ان کے ناخن اور بال نہیں بڑھتے تھے۔ اب اس سفر کے دوران جو بچہ بھی پیدا ہوتا تھا اس کا لباس اس کے ساتھ پیدا ہوتا تھا۔ اب جتنا وہ بڑھتا تھا اس کا لباس بھی اتنا بڑھتا جاتا تھا۔ مطلب کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو نہیں عطا کی، بنی اسرائیل کو یہ سارے انعامات دیے اللہ تعالیٰ نے کہ کپڑے میلے نہیں ہو رہے، ان کے ناخن اور بال نہیں بڑھ رہے، کیونکہ سفر لمبے ہوتے تھے۔ آج کل کے سفر کی طرح تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ گاڑی میں بیٹھو اور آپ کراچی بھی آپ کچھ گھنٹوں میں پہنچ جاؤ، بلکہ اب بائی ایئر جس طرح آپ سے پہنچ جاتے ہو۔ وہ تو پھر اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ پورے قافلے سفر کرتے تھے، تو وہ بڑے لمبے سفر ہوتے تھے۔ اب تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان پہ من و سلوہ اتارا۔ من کیا ہے؟ من جو ہے وہ ترنجین کی طرح ایک شیریں چیز تھی۔ اب روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سا کی قدر آسمان سے نازل ہوتی تھی۔ لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے تھے۔ اور سلوہ کیا تھا؟ سلوہ جو تھا ایک بٹیرے کی طرح ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا تھا، اس کو ہوا لے کے آتی تھی اور یہ جو بنی اسرائیل تھے اس کا شکار کر کے اس کو کھاتے تھے۔ اب دونوں چیزیں جو تھیں وہ شنبہ کو تو نہیں آتی تھی، باقی روز آتی تھی۔ شنبہ جو ہے وہ ہفتے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جمعے کو اور دنوں سے دگنی چیزیں آتی تھیں، من بھی اور سلوہ بھی۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ جمعہ جو ہے اس دن تم لوگوں نے ہفتے کے لیے بھی، شنبہ کے لیے بھی حسب ضرورت جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ کے لیے جمع نہیں کرنی، لالچ نہیں کرنی۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ان نعمتوں کی ناشکری کی، انہوں نے ذخیرے جمع کرنا شروع کر دیے، وہ سڑ گئے، اور اس طرح ان کی جو آمد ہے وہ بند کر دی گئی۔ اب یہ آتا ہے کہ اس میں انہوں نے کس کا نقصان کیا ہے؟ اپنا ہی نقصان کیا ہے نا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ اللہ کا کیا بگڑنا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کی تو ہستی ایسی، اس کو تو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے نا۔ تو انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نقصان ہوا، انہوں نے اپنی جانوں پر ہی نقصان کیا۔ جو نعمتیں آسمان کی طرف سے ان پہ اتر رہی تھی وہ بند کر دی گئی۔ تو اب دیکھیں وہ دنیا میں بھی انہوں نے اپنا نقصان کیا، نعمت سے محروم ہو گئے، اور آخرت میں بھی وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اب سیدنا سعید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی جو ہے المن کی قسم سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ کھمبی جو ہم مشروم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجوا جنت سے ہے اور یہ زہر سے شفا ہے، اور کھمبی جو ہے وہ من سے ہے، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اچھا جی، یہ ہم نے پڑھ لیا من و سلوہ، اور جو ان پہ سایہ ہوتا تھا، اور جو ان کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اور دی وہ پڑھ لی ہم نے۔ اب آگے آتا ہے آیت نمبر 58 میں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ تَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی
والوں کو اور زیادہ دیں۔ اچھا، اب اس بستی سے مراد جو ہے وہ بیت المقدس کا لی جاتی ہے، بہت ساری تفسیر میں یہی آتا ہے کہ بیت المقدس مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیت المقدس جو ہے یہاں پہ غلے اور میوے جو تھے وہ باکثرت تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بیت المقدس کے فتح ہونے کی شکر گزاری میں تم اللہ کے عاجز بندوں کی طرح سجدہ ریزی کرو، اور سجدہ ریزی کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہونا ہے، اور تم نے کہنا ہے حتتن یعنی کہ یہ الفاظ کہتے ہوئے تم نے اس شہر میں داخل ہونا ہے اور عاجزی سے جانا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے جو دونوں حکم تھے ان کی مخالفت کی، داخل ہوئے تھے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور بجائے کلمہ توبہ کے انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی اور حبۃ فی الشعرا کا، یعنی ہم گندم کے دانے چاہتے ہیں۔ صحیح اسی طرح حدیث شریف میں بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو حکم تو یہ ہوا تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ اپنی سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے اور حتتن کو بدل کر حبۃ فی الشعرا کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اب دیکھیں ان کی پتہ نہیں طبیعت میں ہی سرکشی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دے رہے تھے وہ اس کی اپوزٹ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جو کہتے تھے وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے۔ اب اس میں کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم یہ الفاظ کہتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، لیکن وہ ایسا چاہتے ہی نہیں تھے۔ ان کے اندر اتنی سرکشی تھی، ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم جو بھی غلطی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ ہم نے بتوں کی پوجا کر لی، گسالے کی پوجا کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا، ہم یہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا نا، اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا رہا۔ بہرحال اگلی جو آیت ہے وہ ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ظالموں نے اور بات بدل دی اور جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ اچھا، اب اس آیت میں کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم جو دیا اس کو نہیں مانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پہ آسمان سے عذاب اتارا۔ کون سا عذاب اتارا؟ طاعون کا مرض، طاعون کا مرض میں مبتلا کر دیا، اور ایک ہی ساتھ میں جو ہے 24,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ سیدنا اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون کا مرض رجس یعنی عذاب ہے، تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کے طور پہ نازل فرمایا تھا۔ اسی طرح سیدنا سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی علاقہ کے بارے میں سنو کہ وہاں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب یہ مرض کسی ایسے علاقے میں پھیل جائے جہاں تم موجود ہو تو تم اس علاقے کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ مقام وبا میں رضائے الہی پر صابر رہے، اگر وہ وہاں سے محفوظ رہیں، جب بھی انہیں شہادت کا ثواب ملے گا۔ جس طرح آج کل کے اس میں آتی ہیں تو ہم مطلب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بھی تو اللہ کے عذاب ہی ہے نا جو ہو رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے پہ چلنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ تو جس طرح آج کل کے طاعون کی بیماری کرونا آئی تو اس ٹائم جو تھا اللہ تعالیٰ نے طاعون کا مرض ان پہ بھیجا اور ان کو سزا دی، اور ان کے اتنے اموات ان کی ہو گئیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ اچھا، اب جب جو تھا نا
بنی اسرائیل جو تھے وہ ایک ایسی سرزمین میں تھے کہ وہاں پہ پانی نہیں تھا، نہ وہاں پہ چشمے تھے، نہ دریا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں نے تمہارے پاس جو عصا ہے اس کو پتھر پہ مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ 12 اس کے گروہ بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، قبیلے۔ تو اب ہر قبیلہ جو تھا اس نے اپنا اپنا چشمہ جو تھا وہ پہچانا اور اس میں سے انہوں نے پانی پیا، سیراب ہو کے پانی پیا، جس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 120 میں آتا ہے، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو عصا مارا تھا تو پانی نکل آیا تھا پتھر سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے پانی جاری ہوا تھا، چشمے جاری ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کھاؤ جو میں نے تمہیں دیا من و سلوہ، تم پیو جو میں نے تمہیں پانی دیا ہے یہ پیو، اور تم شکر ادا کرو۔ تمہیں زمین میں فساد پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیل کی آگے اب جو ہے نا نافرمانیوں کی لسٹیں جاری ہونے والی ہیں۔ وہ جو تھے کسی چیز پہ راضی نہیں ہو رہے تھے، پھر انہوں نے منہ سلووں سے کیسے انکار کیا، انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے قرآن پاک کو سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے پہ چلانے والا بنائے، اور چلیں، امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔